امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ناقدین نے امام غزالی پر خرق عادت والے مسئلے پر جو اعتراض کیا، اس میں ایک یہ والی بات بھی آئی کہ خرق عادت یعنی خلاف عادت کسی کام کا واقع ہونا، تو یہ انبیاء کرام علیہم السلام سے ہم بطور معجزہ تو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن انبیاء کے بعد کسی شخص کے لیے ہم خرق عادت کام کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ یہ فطرت کی اور قوانین فطرت کے خلاف ورزی ہے، لہٰذا انبیاء کرام کا انہوں نے استثناء کیا اور بقیہ سب کا رد کر دیا۔ سب سے پہلے تو یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایک مرتبہ خرق عادت کام، خلاف عادت کام کا جواز مان لیا، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا جتنے بھی مسلمان فلاسفر ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت اور ارادے سے ہی ہوتا ہے اگر خلاف عادت کام بھی ہوگا، تو جب آپ نے ایک مرتبہ انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے خلاف عادت کام کے جواز کا قول کر دیا، تو اب کیا وجہ ہے کہ کسی اور کے لیے آپ خلاف عادت کام کو تسلیم نہیں کر رہے؟ وہ کون سی دلیل ہے کہ جس کی وجہ سے انبیاء کا تو استثناء ہو سکتا ہے لیکن کسی اور کا استثناء نہیں ہو سکتا، جبکہ دونوں جگہ پر جو فاعل حقیقی ہے وہ رب کائنات کی ذات ہے؟ تو جب انبیاء کرام کے لیے اللہ تبارک و تعالی خرق عادت کام ان کے بطور معجزہ کے ظہور فرما سکتا ہے، تو اولیاء کرام کے لیے بطور کرامت بھی اس کا وقوع ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات کو ضرور بیان کروں گا کہ یہ جو لوگ ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر نقد کرنے والے، انہوں نے فلاسفہ کی حمایت کے اندر امام غزالی کا رد کیا، حالانکہ فلاسفہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو رد کر رہے ہیں وہ خود معجزات کے سلسلے میں بھی کر رہے ہیں، یعنی ان فلاسفہ نے معجزات کو بھی تسلیم نہیں کیا، لیکن یہ لوگ معجزات کا استثناء کر رہے ہیں اور کرامت کا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ ان دونوں باتوں کے اندر جب دونوں کا فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ مخالفین اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پر جو نقد کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، تو اب ہم قرآن کریم ہی سے پوچھتے ہیں کہ کیا کسی غیر نبی کے لیے کوئی خرق عادت کام اور کوئی خلاف عادت کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں اور ولیہ ہیں، ان کی ایک کرامت قرآن پاک میں بیان کی۔ فرمایا کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس جاتے محراب میں تو ان کے پاس رزق پاتے، تو حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سے پوچھتے کہ مریم یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتی کہ یہ میرے رب کے پاس سے آیا اور اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بے موسم کے پھل آتے تھے، یعنی گرمیوں کے پھل سردیوں میں اور سردی کے پھل گرمیوں کے اندر آتے تھے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کیا یہ خلاف عادت کام نہیں ہے؟ اور کیا اس کو بیان کرنے والے کوئی صوفی ہیں؟ نہیں، بلکہ اس کو بیان کرنے والا خود رب کریم ہے جو اپنی ایک ولیہ کی کرامت کو ذکر کر رہا ہے۔ اور ایک اور میں صرف اشارہ کروں گا اس واقعے کی طرف، قرآن کریم کے اندر 30ویں سپارے میں سورۃ البروج میں اختتام کے اندر اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب اخدود کا ذکر فرمایا۔ اصحاب اخدود کی اگر آپ نے اس کے پورے واقعے کی تفصیل دیکھنی ہے تو صحیح مسلم شریف کے اندر یہ پورا کا پورا واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے، کس طرح سے ایک نوجوان لڑکے نے پہلے ایمان قبول کیا اور ایمان قبول کر کے اس کے اوپر کس طرح سے کرامات کا ظہور ہوتا تھا، یہ سارا کا سارا واقعہ صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ صحیح مسلم میں جا کر اصحاب اخدود کی تفسیر میں یہ واقعہ آپ ملاحظہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو نوجوان لڑکا تھا جس کے اوپر کرامت کا ظہور ہو رہا تھا وہ کوئی نبی نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ولایت سے سرفراز فرمایا اور اس سے کس طرح سے خلاف عادت کاموں کا ظہور ہوتا تھا۔ تو ہمارے یہاں جو آج لوگوں نے ایک بات یہ ایجاد کر لی ہے کہ کرامات کا انکار کرنا شروع کر دیا، تو محترم سامعین گرامی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کرامت یہ صرف ولی کی فضیلت نہیں ہے بلکہ عقیدہ اہل سنت بھی ہے، اور ہماری تمام عقائد کی کتابوں کے اندر یہ بات بالکل واضح طور پر بیان کی گئی ہے، کرامات الاولیاء حق۔